وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. اس سے پہلے کہ میں مجلس کا باقاعدہ آغاز کروں، اس مناسبت سے جو آج کی ہے درخواست ہے آپ سے ایک دفعہ الحمد ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ کر سید محمد علی بشیر ابن سید بشیر احمد رضوی کو پڑھ کر بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد. یہ مجلس آج کی بسلسلہ روانگی یا رخصت امام حسین علیہ السلام ہے مدینہ سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو روایات ہیں، احادیث ہیں، واقعات ہیں، مقاتل ہیں، اس میں جو چیزیں موجود ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں اور آپ حضرات کے علم میں ہیں. لیکن ہمیشہ جو یہاں مجلس ہوتی ہے اس میں معمولاً یہ کہ جو خطوط لکھے گئے، واقعات کیا ہوئے، سید الشہداء کو دار الامارہ میں طلب کیا گیا اور مطالبہ بیعت کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ تمام واقعات، پھر کس طرح سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا 27 اور 28 کی درمیانی شب کو، اور پھر 5 یا 6 دن بعد 3 شعبان کو خود اپنی ولادت کے دن مکہ معظمہ میں سید الشہداء جلوہ افروز ہوئے، اور پھر اس کے بعد 7 ذی الحجہ کو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے سید الشہداء نے مکہ چھوڑا اور روانہ ہوئے کہاں پر؟ کوفے کی طرف. اور آپ کے علم ہے کہ کوفے جانے نہیں دیا گیا حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے حکم کی بنا پر کہ حسین ابن علی کو ایسی جگہ پر لے کر جاؤ کہ جہاں پر نہ پانی ہو اور نہ کوئی جھاڑی ہو، یعنی کیا مطلب بے آب و گیا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں چٹیل میدان، ایسی جگہ پر. اور اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ انسان بالکل کمزور ہو جاتا ہے، ضعف طاری ہو جاتا ہے لشکر پر، اس کے ساتھیوں پر، اگر کوئی ایسی سرزمین ہو کہ جہاں پر نہ پانی ہو نہ دانہ ہو. اور پھر اس کے بعد 2 محرم کو سید الشہداء کربلا میں مولانا جلوہ افروز ہوئے، اور 10 محرم کو پھر اس کے بعد تمام شہادتوں کا سلسلہ. تو اگر ہم دیکھیں کہ رجب کے مہینے سے جس سفر کا آغاز ہوا، اس کے بعد شعبان، رمضان المبارک، شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور پھر محرم، یعنی تقریباً 5 مہینے اور 5 دن اگر آپ کہہ لیں، بیچ میں چاند کی تاریخوں کو کم و زیاد کر کے، تو 5 مہینے اور 5 دن سید الشہداء کا یہ سفر چلا. اور پھر جب سید الشہداء سے مطالبہ کیا گیا بیعت کا دار الامارہ میں، تو وہاں پر اس کی گفتگو مجھے وہاں نہیں رکنا، کیونکہ میں ایک دوسری چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آج. اور پھر اس کے بعد سید الشہداء نے سفر کا ارادہ کیا، اور پھر سفر کا جب ارادہ کیا تو وہ واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ایک مختصر سے قافلے کو لے کر مدینہ کو آپ نے ترک کیا اور الوداع کہا. اب یہاں پر جو سید الشہداء نکلے، مختصر سی گفتگو میں کروں گا ایک مسئلے کے سلسلے میں کہ ہر واقعہ کائنات میں جو انجام پاتا ہے، کبھی وہ واقعہ طبعی ہوتا ہے، اس کا تعلق کبھی طبیعیات سے ہوتا ہے، کبھی علم کیمیا سے ہوتا ہے، کبھی ارضیات زمین شناسی جیولوجی سے ہوتا ہے، ایسٹرونومی سے ہوتا ہے، کاسمو فزکس سے ہوتا ہے. تو جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان کو اس کا علم ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. میرے اور آپ کے لیے زلزلے کا کیا تعلق ہے؟ نماز آیات پڑھیے اور اپنی جان بچائیے. لیکن جیولوجی کو جو ماہر ہے اس کے لیے زلزلہ ایک اور صورت رکھتا ہے. بارش آ رہی ہے شدید طوفانی، آپ کیا کریں گے؟ گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کریں گے؟ بچے وغیرہ سب گھر میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ سیلاب آ سکتا ہے، سڑک پر نقصان پہنچ سکتا ہے، پودے ہیں ان کو اندر لے آئیے، کوئی جانور صحن میں بندھا ہے اس کو اندر لے آئیے، کہاں سے چھت ٹپک رہی ہے، کیا ہے، وہ تمام چیزیں اولے پڑ رہے ہیں. لیکن ماہر موسمیات کے لیے تیز بارش ایک الگ معنی رکھتی ہے.
تو آپ کو بارش سے ایک الگ انداز سے جڑنا ہے. بارش جب تیز ہو آپ کو الگ رد عمل دکھانا ہے, اور جب بارش تیز ہو تو محکمہ موسمیات سے جو تعلق رکھتا ہے وہ ایک الگ رد عمل دکھائے گا. یہ تمام باتیں دنیاوی علوم کے لحاظ سے. سورج گہن, چاند گہن, آپ کا کیا تعلق ہے؟ نماز آیات پڑھیے. لیکن فرض کیجئے کوئی شخص اگر کاسمو فزکس یا سورج پر چاند پر تحقیق کر رہا ہے, ایسٹرونومی کا ماہر ہے, اس کے لیے چاند گرہن, سورج گرہن صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ جا کر نماز آیات پڑھے, بلکہ وہ اپنے علم کی روشنی میں بھی دیکھے گا کہ چاند گہن جو ہوا یہ کیوں ہوا, سورج کو جو گہن لگا کیوں لگا, زلزلہ کیوں آیا, طوفان کیوں آیا, طوفانی جھکڑ کیوں چلے. واقعہ کربلا ایک واقعہ ہوا. ماہرین سیاست اس زمانے کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے گفتگو کریں. ماہرین جغرافیہ عرب کی سرزمین کا وہ اپنے لحاظ سے دیکھیں گے کہ حسین ابن علی جہاں سے گزرے وہاں پہ کیا حالات تھے, کون سے قبیلے تھے, وہ قبیلہ کیوں آیا, وہ قبیلہ کیوں نہ آیا, یمن کا کیا تعلق تھا, اور وہ مختلف تمام کی تمام چیزیں. لیکن اہل بیت کی روایات جو آئی ہیں, آپ کو واقعہ کربلا کو دیکھنا ہے 14 معصومین, 12 امام اور 5 تن کی احادیث کی اینک کو لگا کر. دیکھیے مولانا سیاسی حالات یہ تھے, اقتصادی یہ ہوا, اور اس کے بعد وہاں سے تجارت رک گئی. کسی ایک زیارت میں یہ جو باتیں آپ بیان فرما رہے ہیں, 5ویں 6 امام نے, 9ویں امام نے, 10ویں امام نے, رسول اللہ نے, جناب خدیجہ نے, کسی نے بیان کی ہیں؟ نہیں. مولانا ہوا تو تھا, ہوتی تو بہت سی باتیں بہت سے مواقع پر ہیں. آپ کو کس طرح سے جڑنا ہے؟ زوال کا وقت ہوا, ایک مومن کو کس طرح سے جڑنا ہے زوال کے وقت سے؟ وضو کرے, نماز پڑھے. رمضان المبارک کا چاند دکھا, تاجر دیکھے گا کہ میں کھجوریں کیسے خریدوں, کیسے بیچوں. رمضان المبارک کا چاند دکھا, پھل والا, میوے والا, وہ دیکھے گا کہ میں کون سے پھل خریدوں, کس قیمت پہ خریدوں. عید آنے والی ہے, کپڑے والا کہے گا مجھے عید کے لیے کپڑوں کی تیاری کرنی ہے. ایک سیدھا سادہ مومن جس کو روزہ رکھنا ہے وہ کہے گا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے تھوڑے سے کھجور خریدنا ہے, گھر کے بچوں کے لیے کپڑے عید کے بنانے اور کچھ افطاری کا سامان خریدنا ہے. بقیہ میرا تعلق کیا ہے؟ میں عید کے چاند سے جڑوں کہ چاند جب دکھ جائے ماہ مبارک کا معذرت تو میں روزہ رکھنے کی تیاری کروں, امام سجاد کی دعا پڑھوں, پہلی رمضان المبارک کی رات کے اعمال کروں. تو آپ کو ہر واقعے سے کس طرح سے جڑنا ہے کہ جس طرح سے اہل بیت نے کہا. یہ بات آپ کی سمجھ میں؟ تو مولانا سائنس کو ٹھکرا نہیں, سائنس کو کوئی نہیں ٹھکرائیے آپ. سائنس یہ بات ہو رہی تعبدیات کی, سبمیشن لیول پر آ کر ائمہ نے کہا اس طرح سے دیکھو. یہاں تک بات آپ میری ختم ہو گئی. اب واقعہ کربلا کس طرح سے شہید الشہداء کیوں نکلے؟ یاد رکھیے گا ان 2 باتوں کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. امامت ہے ہم پلہ اور ہمسر قرآن مجید کی. جس طرح سے قرآن مجید میں عالم غیب سے جو قرآن مجید نازل ہوا, قلب مطہر رسول خدا پر کوئی تحریف نہیں ہوئی, نہ ایک نقطہ رد و بدل نہیں ہوا, اسی طرح عالم قدس سے نازل ہوا ہے امر امامت اس دنیا میں. جس طرح قرآن کی ایک آیت کے مختلف معانی, مصادیق, مفاہیم, تفاسیر ہو سکتی ہیں, اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ کتنے قرآن کے بطن ہیں, قرآن کی کتنی تہیں ہیں, اسی طرح سے ائمہ کی سیرت میں اگر کوئی واقعہ آپ کو ملے, کیونکہ امام ہم پلہ ہے قرآن کا, کیونکہ امام ہم پلہ ہے کتاب خدا کا, حجت خدا ہے, لہذا اسی طرح سے امام کے عمل میں آپ کو جہاں تفسیر ملے گی کہ ظاہری عوامل اور اسباب کو دیکھ کر آپ امام کے عمل کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں اور اجتہاد کریں اور سمجھیں کہ یہ کام کیوں کیا, اسی طرح سے امام کے ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک باطن ہوتا ہے. خوب غور فرمائیں, توجہ کی آپ نے, ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. کربلا کی ظاہری تفسیر کیا ہے؟ کربلا کے بارے میں سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا, کیوں چھوڑا؟ حاکم نے کہا بیعت دو ہم کو, مولانا نے کہا نہیں. واقعات آپ کے سامنے ہیں, اس وجہ سے مدینہ چھوڑا, مکے چلے گئے. اب تاریخ میں ایک جملہ ہو سکتا ہے کہ مولا نے وہ جملہ فرمایا ہو, لیکن وہ تفسیر ہے ظاہری عوامل اور اسباب کو دیکھتے ہوئے امام ایک جواب دے رہے ہیں. لیکن در حقیقت امام ہمیشہ امر الہی کا پابند ہوتا ہے. آپ نے امامت کے بارے میں کون سی آیت سنی ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. امام
امر الہی کے ذریعے چلتا ہے، یہدون بامرنا، امام امر الہی کے ذریعے ہدایت کرتا بھی ہے، اور امام مشیت الہی کا ظرف اور برتن ہوتا ہے، مشیت الہی عالم غیب سے قلب امام پر نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا اب کہیں امام آپ کو مختلف وجوہات بتائیں کہ دیکھو یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، فلاں چیز ہوتی تو فلاں چیز ہو جاتی، تو یہ حتمی شے نہیں ہے۔ امام ظاہری اسباب اور عوامل کو دیکھتے ہوئے یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں اگر کہیں بھی چلا جاؤں یہ لوگ مجھے قتل کر کے دم لیں گے، لہذا تم جو مجھے آ کر نصیحتیں کر رہے ہو کہ فلاں جگہ چلے جائیے، فلاں جگہ، یہ میرا قتل ہو کر رہے گا، یہ بات ٹھیک ہے تاریخی اور ظاہری اسباب و عوامل کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن ایک اور مرحلہ ہے امام حسین علیہ السلام کے جواب کا کہ جو خدا کے ساتھ امام کا وعدہ ہے، جو رسول خدا کا حکم ہے، جو عالم غیب سے قلب مطہر سید الشہداء پر نازل ہوا ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے، وہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ اس بات کے اوپر، اپنے ذہنوں میں رکھیے گا اس کو، اور پیچیدہ بات نہیں کر رہا، اور کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو آپ بعد میں دوبارہ سن سکتے ہیں تاکہ بات آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے۔ سید الشہداء کربلا مکے پہنچے، وہاں پر بھائی رشتہ دار آ رہے ہیں کہ آپ حرم خدا میں رک جائیے، کوئی بھی شخص اس وقت جو حاجی آئے ہوئے ہیں آپ سے زیادہ عزیز نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ کسی کے پاس طاقت اور قدرت نہیں ہے، آپ سے زیادہ کسی کی عزت یہاں پر نہیں ہے، آپ پہ یہاں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ یہاں رہیے سکون سے۔ علامہ مجلسی نے ایک جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے بعض معتبر کتب میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے، علامہ مجلسی حدیث کی بات نہیں کر رہا ہے، علامہ مجلسی فرما رہے ہیں کہ میں نے حدیثوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے معتبر۔ علامہ مجلسی فرما رہے ہیں کہ دمشق کی طرف سے ایک بہت بڑا قافلہ آیا تھا جو امیر الحجاج تھے دربار کی طرف سے دمشق کے، وہ آئے تھے، اور ان کے ساتھ 30 لوگ ایسے آئے تھے کہ جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ حسین ابن علی کو خاموشی سے گرفتار کر کے لے آؤ۔ خاموشی سے کیوں؟ دن دہاڑے آپ حسین ابن علی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، مکہ ہے، رسول کا بیٹا ہے، خاندان کے لوگ ہیں، حاجی ہیں، چپکے سے رات کو یقبض علیہ سرًا، چپکے سے گرفتار کر کے لے آؤ، اور اگر ممکن نہ ہو تو چپکے سے قتل کر دو۔ کس نے قتل کیا؟ ہزاروں لوگ ہیں، پتہ نہیں چل سکے گا۔ 30 آدمیوں کو گماشتہ کیا گیا تھا اس بات پر۔ یہ علامہ مجلسی فرمانے کہ میں نے بعض متاخرین بعض معتبر کتب میں یہ دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ روایات بھی مقاتل میں موجود ہیں علامہ مجلسی کے اس جملے کے ساتھ، جب کہا محمد حنفی نے آ کر کہ آپ مکے میں رک جائیے، آپ کو یہاں پر کوئی گزن اور تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ مولانا نے فرمایا کہ میرے قتل کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، فلا احب ان اکون اول من یستباح به حرمت البیت، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں وہ پہلا شخص بنوں کہ جس کے خون کے ذریعے کعبے کی حرمت پامال ہوئی ہو۔ قیامت تک یہ جملہ کہا جائے کہ حسین خانہ کعبہ میں قتل ہوئے، بیت اللہ میں قتل ہوئے، مسجد حرام میں قتل ہوئے، یہاں رک جائیے آپ۔ اگر امام حسین علیہ السلام میں شہید ہونا ہے اس سے بہتر کون سی جگہ، تاریخ میں نام رہ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے تمام جملوں کو آپ جوڑ کر دیکھیے۔ جب ایک اور شخص نے آ کر کہا کہ آپ رک جائیے، فرمایا فَإِنَّ لِي مَصْرًا أَنَا لَاقِيَ، جب 7 ذی الحجہ کو نکل رہے تھے مکے کو چھوڑ کر، وہاں پر خطبہ جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس خطبے کی 2 روایتیں ہیں، 2 الفاظ ہیں، 2 خطبے کے الفاظ ہیں، 2 حصوں پر مشتمل ہے، یا یوں کہیے کہ 2 طریقے سے نقل ہوا، خفیف سا فرق ہے، وہ دونوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ میرے لیے کٹ کر گر کر مر جانے کی ایک جگہ ہے جو چن لی گئی ہے۔ مولا خود توجہ کیجیے گا یہاں پر، اگر آپ یہ فرما رہے ہیں یا ابن رسول اللہ کہ آپ کے لیے کٹ کر شہید ہو کر گر جانے کی ایک جگہ ہے جو چن لی گئی ہے، تو پھر آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو؟ جب آپ ہر ایک سے یہی جواب دیجئے، اس کا مطلب یہ کہ معرفت کے حساب سے امام جواب دیتا ہے۔ یہ امام تفسیر بتا رہے ہیں، ظاہری لحاظ سے مجھے باطناً قلبی لحاظ سے پسند نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں قتل و غارت گری کا سلسلہ میرے قتل سے شروع ہو۔ کل یہ کہا جائے کہ ہم نے یہاں پر حسین کو قتل کر دیا، بقیہ امت کی حیثیت کیا ہے ہمارے سامنے، تو ایک سلسلہ کھل جائے، میں پسند نہیں کرتا، اور یہ حق ہے، سچ ہے، کوئی کذب کا شائبہ نہیں ہے اس میں سید الشہداء جب فرما رہے ہیں۔ لیکن خدا کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ کیا ہے، نانا کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ کیا ہے، اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ کیا ہے، خدا کی مشیت کو کس طرح سے حسین ابن علی انجام دیں گے؟ فرما رہے ہیں فَإِنَّ لِي مَصْرًا أَنَا لَاقِيَ، ہے میرے لیے کٹ کر گرنے کی ایک جگہ ہے جو چن لی گئی ہے۔ یہاں تک آ گیا، میں آپ کی زحمت کو ختم کروں اور آپ کو تحیر سے، پریشانی سے نکالوں۔
یہ خون بہنا تھا، اس واقعے کو رونما ہونا تھا، اس شہادت کو پیش ہونا تھا. کیوں کوئی نوجوان یہ نہ کہے اگر مجھ سے یا اس کے ذہن میں سوال نہ آئے مولانا یہ تو خودکشی ہو گئی. اگر آپ کو نعوذ باللہ خودکشی لگتی ہے تو 19 رمضان المبارک کو جو عظیم ترین ہستی عالم وجود کی اپنے گھر سے نکلی بیٹی کے مسجد کوفہ میں گئی، اس ہستی کو علم تھا کہ نہیں تھا کہ تلوار کی ضرورت لگے گی؟ خود اٹھایا اس ملعون کے کہ اٹھ، جو تو ارادہ کر کے آیا ہے نزدیک ہے کہ زمین و آسمان پہ لرزہ طاری ہو جائے. اور پھر اس کے بعد مولا کا خطبہ ہے، بیٹا حسن آج کون سی رمضان مبارک کی تاریخ ہے؟ فرمایا بابا جان 13ویں رمضان ہے. کہا کچھ دن باقی ہیں ابھی وعدے کے وفا ہونے میں. اس کا مطلب ہے کہ امام کی موت آپ کی اور میری موت کی طرح نہیں ہوتی. اصول کافی میں چپٹر ہے انہم یموتون باختیارہم، یہ اپنے اختیار سے اپنی شہادت کے طور طریقوں کو تیار کرتے ہیں. انتہائی گہرا موضوع ہے کہ امام کی موت کا فلسفہ کیا ہے، امام کی موت کی حقیقت کیا ہے، چاہے شہادت کے ذریعے ہو چاہے زہر کے ذریعے ہو. فرمایا اذا کرہ اللہ بنا جوار قوم نزعنا من بین ازورہم، جب خدا ہم معصومین کے وجود کو کسی قوم کے درمیان ناپسند فرما دیتا ہے تو ہم کو ان کے درمیان سے اٹھا لیتا ہے. وہ اور قومیں تھیں انبیاء کی کہ جن قوموں پر عذاب آیا انبیاء بچے رہے. یہ آل محمد کا خون ہے، خدا ان کی کرامت اس طرح سے انجام دیتا ہے کہ ان کو لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیتا ہے. لہٰذا آپ آل محمد کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو کتابوں کے ذریعے سمجھیے، روایات کے ذریعے سمجھیے. میں کہتا چلوں یہاں پر، اور جو لوگ چاہتے ہیں سنیں، غور سے سنیں، اچھی طرح سے سنیں، شاید ان کو فائدہ مل جائے اور کوئی ویوز مل جائے ان کو کہ صاحب یزید کی حکومت ختم کر دی امام حسین نے. اس کے بعد جو آئے تھے تخت پر دمشق کے وہ ابو ذر غفاری تھے، بلال حبشی تھے. 60-61 ہجری محرم کا واقعہ ہے، سرکار سید الشہداء کی شہادت. 132 ہجری تک بنو امیہ کی حکومت چلی. 60 ہجری سے 132 تک کیا برس، کتنے برس ہوئے؟ 61 برس، 62 برس. جو منصوبہ اس طرح سے بنا ہے کہ 62 برس کے بعد حکومت ختم ہو اور اس کے بعد پھر بنو عباس کی حکومت آئے کہ جو ان سے زیادہ ظلم کر آل محمد پر، تو ایسے شخص کو مورخین کی نگاہ میں آپ کامیاب کہیں گے یا ناکام کہیں گے؟ لہذا سید الشہداء کے واقعے کی تفسیر اس طرح سے مت کیجئے کہ جس کے بعد آج کا نوجوان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ سید الشہداء سے زیادہ ذہین، زیادہ تجربہ کار، آئی کیو لیول، ہائر لیول پر محمد حنفیہ کیا ہے، عبداللہ ابن زبیر کا ہے، جناب عبداللہ ابن عباس کا ہے، یہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن جعفر طیار کا ہے. یہ امام حسین کو وہی مشورہ دے رہے ہیں جو ہوا. امام حسین نے نہیں مانا. جب نہیں مانا کیونکہ مورخ چھٹے اور پانچویں امام کی نگاہ سے واقع کربلا کو نہ دیکھ سکا، اس لیے اس نے مورخ نے آ کر کہا کہ غلطی نعوذ باللہ حسین ابن علی کی ہے. نہیں جانا چاہیے تھا. جب بھائی، رشتہ دار، عزیز، بہنوئی سب منع کر رہے تھے، نہیں جانا چاہیے تھا. آپ واقع کربلا کو عام مورخ کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں یا چھٹے اور پانچویں امام کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ واقع کربلا کو زیارت عرفہ، زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، سید الشہداء کی تمام زیارتیں مخصوصہ اور مطلقہ ان کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ سید الشہداء کی شہادت کو کامل زیارات کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں، ثواب الاعمال کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں، امالی شیخ توسی اور شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں، یا مورخ کی نگاہ کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں؟ طے کیجئے. جس نگاہ کے ذریعے دیکھیں گے قیامت میں آپ جواب دیں گے. میں ذمہ دار ہوں ان کتابوں کے ذریعے کربلا سمجھانے کا. میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ کربلا کے جو دو پہلو تفسیری اور تعویلی وہ آپ کے سامنے پیش کروں. لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر کہ اور اس کے بعد یہ ہو گیا اور صاحب وہ ہو گیا. ہاں، کربلا کی جس طرح واقعے کی جڑ میں تفسیر و تعویل ہے، جس طرح امام کے افعال میں تفسیر و تعویل ہے، اسی طرح سے مولا کی شہادت میں بھی تفسیر و تعویل ہے. مولا کی شہادت کا ایک ظاہری اثر ہوا اسلام کے لیے مفید واقع ہوئی. مولا کی شہادت کا ایک باطنی اثر ہوا جو مسلمانوں اور مومنین کے لیے بہترین طریقے سے ایک فائدہ، ایک منفعت اور ایک نورانیت ملی. یہ ایک الگ گفتگو ہے ہر موقع پر. یہ اتنا آسان نہیں ہے سرکار کہ آپ استقبال محرم کی مجلس سن کے سمجھنے کے بعد ختم ہو گئی اور ہم نے سمجھ لیا. ایک ایک مرحلے پر سید الشہداء کی جو گفتگو ہے، اور میں نہیں دیکھتا، ہاں یہ میں اسی معنی میں کہہ رہا ہوں، یہ زبان سے پھسل نہیں رہا لفظ، اچھی طرح سے نوٹ کیجئے اس کو. بھائی میں نہیں مانتا جو ٹاک شو میں بات ہو رہی ہے، میں نہیں مانتا جو آپ جمعے کے خطبے میں بات کر رہے ہیں پاکستان ہندوستان میں نہیں مانتا اس کو جو آپ سید الشہداء کی شہادت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، میں نہیں مانتا.
کیوں نہیں مانتے؟ مولانا اب ضدی ہیں. اصول کافی لائیے، مقاتل لائیے، امالیہ توسی لائیے، امالیہ سید رضی لائیے، امالیہ مرتضیٰ لائیے، کتاب الحجت لائیے، زیارت عاشورہ، جامع کبیر، امین اللہ لائیے، اس کے مطابق بات کیجئے. نہیں ہو سکتا یہ صحیح اللہ حاصل ہے آپ کی. لہذا سید الشہداء، عزت میری اسی وجہ سے جب اسی ممبر سے نیچے اترتا ہوں میں مولا کا ذاکر ہوں، اسی مولا کی ابا کو گرنے دوں اور میں کہوں مجھے ایک صاحب کوئی مخالفت نہ ہو. سرکار یہ میرا عقیدہ ہے، خوب اچھی طرح لگی لپٹی میں نہیں رکھنے کا عادی. لہذا خوب توجہ کے ساتھ سنیے. امام حسین نے یہ کام کیا تو یوں ہو گیا، وہ کام کیا. چگوارا، فیڈل کاسترو، ہو چی من، گاندھی جی، جناح صاحب کے برابر قائد اعظم کو مت لائیے. کیا منہ دکھائیں گے اپنا مادر سید الشہداء کو قیامت کے دن؟ لہذا خوب توجہ کیجئے. ایک ایک واقعہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کوئی آسمان سے تارے توڑ کے آپ کے لیے میں نہیں لا رہا. بخدا یہ احسان ہے شیخ مفید کا، شیخ توسی کا، علامہ ہلدی کا، مرحوم مجلسی کا. دسترخوان ایسا لگا کر گئے ہیں کہ آپ جتنی غذا علمی کھانا چاہتے ہیں کھائیے تب بھی کمی نہیں آئے گی. ہم ان کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہم ان کے دسترخوان سے غذائیں اٹھا کر کھا رہے ہیں. لہذا خوب توجہ کے ساتھ سنیے. اب ایک جملہ اور آپ کو بتاؤں، زاویہ اصلاً بدل دیا ہے علامہ شیخ مفید نے، شیخ توسی نے اور اصول کافی نے نقل کی چیزیں مقاتل میں اور تمام کی تمام چیزیں. السلام علی صاحب المصیبت الراتبہ، سلام ہو آپ پر مولا حسین کہ آپ اس مصیبت کے مالک ہیں جو مصیبت اور مصائب راتبہ ہیں. رے الف تے بے ہے، راتبہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ راتب، رتبہ، اس کا معنی کہ مسلسل، ہمیشہ، کبھی منقطع نہیں ہوگی. مصیبت تو مولا حسین پر 61 ہجری میں آئی، عاشور کا سورج ڈھلا، عصر عاشور کا، مصیبت منقطع ہو گئی. شہزادیوں پر مصائب آئے، ایک ایک کر کے شہزادیاں ہماری اہل حرم دنیا سے رخصت ہوتے گئے. بی بی رباب، جناب فروا، جناب فاطمہ صغرا، جناب فاطمہ کبرا، ایک کے بعد ایک جو بیویاں تھیں ان کی مصیبتیں تمام ہو گئیں، ائمہ چلے گئے. تو یہ جو زیارت میں کہا گیا جملہ السلام علی صاحب المصیبت الراتبہ، امام حسین کی مصیبت وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو رہی. اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یاد رکھیے گا، جب آپ اپنے بچوں کو، نوجوان نسل کو بتاتے ہیں کہ جو ایسا ظلم ہوا جو کسی پر نہیں ہوا، تو پھر دنیاوی واقعات سے مت جوڑا کیجئے واقعہ کربلا کو. اور میں ان بابوں کو بتا دوں جو چاہتے ہیں بچوں کے لیے امامت کا درس خود دیں. آپ ایک کام کیجئے، آپ دین کا پیچھا چھوڑ دیجئے. تمام باپوں سے ماؤں سے کہہ رہا ہوں، آپ کام چھوڑیے یہ علماء کے لیے. ورنہ میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں امام حسین پہ کیوں غم مناتے ہیں؟ کہا بیٹا میں مر جاؤں تو کیا کرو گے؟ میں نے ان صاحب کے منہ پر کہا، میں نے کہا آپ مر جائیں گے، آپ کا بیٹا سرد خانے میں رکھے گا، کہے گا میں چل رہا ہے T20 کا، منڈے کو آ کے تشییع جنازہ کروں گا. جو تربیت ہو رہی ہے معاشرے میں، اس کے بعد آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنے غم کے ذریعے سے یہ شہداء کے غم کو سمجھائیں. یہ بھیانک اور بے ڈھنگی غلطی نہیں کیا کیجئے آپ. جہاں پر حضرت مجتبیٰ فرما رہے ہیں تمہارے، میں شہید ہو رہا ہوں لیکن وہ میری شہادت کا دن بھی تمہاری شہادت سے نہیں ہے، وہاں پر آپ اپنی آڑی ترچی سوچ کے ذریعے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا میں مر جاؤں کیا کرو گے؟ مت کہا کیجئے یہ بات. کس نے سکھایا آپ کو یہ؟ کس نے کہنے کا حق دیا ہے کہ آپ اپنی موت کے ذریعے سید الشہداء کی شہادت کے مقیاس اور معیار کو سمجھائیں؟ عجیب بات ہے. اچھا دیکھیے یہ کیوں ہوا؟ جب تک ہمارے ممبر سے آرگینک باتیں کی جاتی تھی نا، یہ بے ڈھنگی فکر نہیں آئی تھی. اچھا آپ کے مولانا یہ تو میں کہتا ہوں مجھے سے کوئی غرض نہیں کون کیا کہتا ہے. میں سید الشہداء کی تمام فرامین ارشادات کو، ان کے اولاد کی ارشادات اور فرامین کو دیکھ کر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. لہٰذا آپ کا قبلہ اگر دائیں سے بائیں ہو جائے، آپ کہتے ہیں مولانا آپ کیا ہوگا؟ پریشان ہو جاتے ہیں آپ. یہ جو آپ کا قبلہ ہے جو آپ کو پل صراط تک لے کے جائے گا، جو آپ کو ہم فیہا خالدون کی منازل تک کروائے گا، اس میں کجی آ جائے کسی کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. تو خوب توجہ کیجئے. لہذا چلیے سید الشہداء کے خطبے کی جانب. اور کیا شان ہے سرکار اس خطبے کی. اور جب سید الشہداء نے خطبہ دیا ہوگا تو سید الشہداء امام معصوم ہے، کہاں تک نگاہ ہوگی سید الشہداء کی، بخدا عجیب الفاظ ہیں. لہذا سنیے گا ذرا تحمل کے ساتھ. محمد و آل محمد صلوات. اب یہاں پر میں راتبہ کے معنی کہہ دوں. دیکھیے وہ ہو سکتا تھا کہ تاریخی واقعہ تو کہاں گئے مولا سید الشہداء، لیکن نہیں، آپ کی بقا، آپ کی ایمان کی ضمانت ہے غم سید الشہداء. جب اس غم کو ہی دیمک لگ جائے گی تو کس کے بھروسے پہ آپ جیئیں گے؟ اچھی طرح سمجھیے اس بات کو. لہذا عجیب. اچھا علامہ مجلسی نے عجیب بات کی. خدا واقعاً میں کہتا ہوں کہ کیا کہوں، علامہ مجلسی کی دعا کیا کروں.
लुगत को लेकर आए हैं, सैयद शुहदा की जियारत से जोड़ा है। मुसीबत और रातिबा फरमाते ऐ असाबिता, जो जियारत में आए ना सैयद शुहदा के लिए मुसीबत रातिबा, इसका मतलब वो मुसीबत, वो मसाइब जो साबित है, कभी खत्म नहीं होंगे। अब सवाल ये पेश आता है कि मसाइब कभी खत्म नहीं होंगे, खत्म तो हो गए 61 हिजरी को मसाइब। फरमाए अल्लती ला तज़ूल इला युतलब बिसारिही, ये वो मसाइब हैं कि उस वक्त तक ये मुसीबत खत्म नहीं होगी सैयद शुहदा की जब तक कि खून मौला का इंतकाम न लिया जाए। इसका मतलब मुख्तार ने जो काम किया, खुशी तो हुई जनाब सैयद सज्जाद साजिदीन को, मुख्तार ने काम तो बड़ा जबरदस्त किया, लेकिन अब भी आबा व अजदाद सैयद शुहदा और अब भी आल और औलाद सैयद शुहदा के दिल में गम की एक भट्टी है जो दहक रही है, वो ठंडी नहीं हुई अभी तक। लिहाजा खुद वो कब ठंडी होगी मुझे नहीं पता कि मैं उस रिवायत तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। अजीब रिवायत है। खैर, अब खूब तवज्जो कीजिएगा, ये मुसीबत हमेशा रातिबा क्यों है? सैयद शुहदा की मुसीबत रातिबा क्यों है? एक मुसीबत ये दायमी है, कभी खत्म नहीं होगी ये मुसीबत आलम गैब में, एक मुसीबत है आलम जाहिर में। एक तो ये मसाइब में सैयद शुहदा के जो आसमान पर कभी खत्म नहीं होंगे, और दूसरा हम इंसानों के लिहाज से। दोनों का माना आपको अपने अल्फाज में बता दूं, रिवायात मौजूद है, वो रिवायत नहीं पढ़ूंगा, वक्त बहुत लग जाएगा। फरमाया कि देखो मुसीबत रातिबा का मतलब क्या है, अपने अल्फाज में बता रहा हूं, रिवायत का निचोड़। मामिन बाकिन यबकी है, कोई रोने वाला ऐसा नहीं है। छठे इमाम फरमा रहे हैं, कहां पर? कामिल ज़ियारात। गिरिए के बारे में जितनी रिवायतें आप छान लीजिए, खंगाल लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, छान फटक कर लीजिए उनकी, कहीं आपको वो बातें नहीं मिलेंगी जो आजकल आपको मिंबर से सुनने के लिए मिलती, कहीं नहीं मिलेंगी। ये मौलाना साहब कहां से ला रहे हैं अल्लाह जानता है, मैं जिम्मेदार हूं जो मैं बात कर रहा हूं उसका। कोई रोने वाला ऐसा नहीं है जो रोए सैयद शुहदा पर, इल्ला वक़द वसल फातिमा। कोई रोने वाला ऐसा नहीं जो रोता है सैयद शुहदा पर, उसका रिश्ता नाता जनाब सैयदा से जुड़ जाता है। वो असअदहा, और उसके बाद वो जनाब सैयदा की मदद करता है, जनाब सैयदा को खुशहाल करता है। उलमा ने इस हदीस के ज़ैल में फरमाया है कि अगर आलम कुद्स में, देखिए दोहराने का बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, मैं चाहता हूं इसको आपको 1 घंटे में आज आपकी ज़हमत तमाम कर दूं। उलमा फरमाते हैं कि अगर आलम कुद्स में गिरिया खत्म हो चुका है तो फिर मदद कैसी? बच्चे बैठे मैं बता दूं। मैं आया, आप एक अलमारी खिसका रहे थे, आप अलमारी खिसका कर कोने में ले गए, मैंने कहा हम आपकी मदद करें। आपके मौलाना ये तो हम सुबह को काम कर रहे थे, अलमारी खिसका के वहां तक ले गए, अब आप हमारी मदद नहीं कर सकते। कब कहलाया जाएगा कि मैंने आपकी मदद की? कि जब उस अमल के दौरान मैं एक हाथ लगाऊं आपको, उस अलमारी पे हाथ रखूं और खिसकाने में मदद करूं। मदद काम की उसी वक्त होती जब वो काम अंजाम पा रहा हो। तो जो मौला फरमा रहे, उलमा ने फरमाया और बहुत बजा फरमाया, बेहतरीन फरमाया, इसका मतलब है अब भी आलम कुद्स में सैयद शुहदा पर गिरिया हो रहा है। इसी वजह से कहा गया अगर तुम अपने घरों में अपने मकामात पर गिरिया करोगे तो असअदा, हाँ तुम जनाब सैयदा की मदद करते हो, गिरिया के सिलसिले में उनको खुशहाल करते हो। तो उलमा ने फरमाया मुसीबत रातिबा का मतलब यह है कि वो मसाइब जो सैयद शुहदा के साथ पेश आए वो खत्म हो गया उनका सिलसिला वहां पर, क्योंकि आशूर का सिलसिला डूब गया, जुल्म होना रुक गए, बीबियां चली गई, शाम कैद हुई, उसके बाद मदीने आई, जब तक रहीं उन जुल्मों को बर्दाश्त किया, उन दिलों पर बीबियों के वो दाग थे, उन अजियतों को जो सहा, फिर ये बीबियां चली गई, वो जुल्म खत्म हो गए ना। अब कोई नहीं है जिसने बराह रास्त उन जुल्मों को, मजालिम को बर्दाश्त किया हो। तो उलमा ने फरमाया तो जुल्म खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं। फरमाया जब भी तुम सुनते हो मसाइब सैयद शुहदा को, लगता है ये मुसीबत अभी पेश आई। और फिर दूसरा माना फरमाया, ये था दुनिया के लिहाज से। आलम गैब के लिहाज से क्या माना है कि जब भी वो मलाइका जो सैयद शुहदा के हरम मुतहर पर मामूर हैं आलम गैब में जाते हैं, जब भी सैयदा उनको देखती हैं इस तरह से गिरिया करती हैं कि जैसे अभी मुसीबत वारिद हुई है। लिहाजा ना आलम कुद्स में ये गिरिया मुनक़ता हो रहा है, ना आलम दुनिया में। यानी जब भी मसाइब का जिक्र किया जाए लगता है कि ये गम ताजा है, ये मुसीबत खत्म नहीं हुई है। ये बात यहां तक समझ गया आप, चलिए आगे बढ़िए। फरमाया रहमल्लाह, खुदा हमारे चाहने वालों पर रहम करे, जो हमसे मोहब्बत करते हैं वाकई इनके अंदर ईमान है। छठे इमाम फरमा रहे हैं फकत वल्लाह, खुदा की कसम, शरकून फिल मुसीबा बेतूलिल हुज़्न वल हसरा, इन पर खुदा की रहमत हो,
خوب توجہ کیجئے چھٹے امام کے لطف کے اوپر. یہ ہماری مصیبت کو، میں تشریح کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، اپنی مصیبت سمجھ کر اپنے آپ کو ہمارے غم میں شریک سمجھتے ہیں. یہ جو آپ کے دل میں یہ ایمان ہے، یہ جو کیفیت ہے، مولا فرمانے خدا کی رحمت ہو. اور اب اگر کوئی آ کر کہے کہ دیکھیے یہ گریہ وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، فضول کی چیز ہے، آپ آگے کی بات کیجئے. امام فرما رہے ہیں تم ہماری مصیبت پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہو، خدا کی رحمت ہو تم پر. ہاں میں بے عمل ہوں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ مجھے حل کرنا چاہیے، اس طرف آنا چاہیے. لیکن اس کو ماننا پڑے گا کہ بذات خود مصیبت ائمہ کا احساس کرنا، مصائب ائمہ کو درک کرنا، اور مصائب ائمہ کو سن کر حزن، اندو، ملال، گریہ، بکا، ماتم، غم کی شدت کا اظہار کرنا، امام فرمانے تم پر رحمت نازل ہوگی. اگلی روایت پڑھوں پھر خطبے کی طرف آؤں. فرمایا ما ذکر الحسین بن علی بن ابی طالب عند ابی عبداللہ جعفر بن محمد فی یوم قط. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سید الشہداء کے مصائب کا ذکر کیا جائے. کس کے سامنے؟ چھٹے امام کے سامنے. فروی ابو عبداللہ فی ذلک اليوم متبسما. جس دن بھی امام حسین کی مصائب کا ذکر کیا جاتا تھا حضرت امام صادق علیہ السلام کے سامنے رات گئے دیر تک امام کے لبہائے مبارک پر کبھی تبسم نہیں آتا تھا. یہ ایک روایت. اچھا اب یہاں پر چلیے میں آپ کے سامنے وہ خطبہ پیش کروں کہ کربلا کی پوری کلیدی تفسیر یہ خطبہ پیش کر رہا ہے. سید الشہداء، یہ جو آپ کے درمیان پریشانی ہے مولانا یہ ہو گیا تو ویسے کو وہ مانا، اسی وجہ سے کہ آپ اس چیز دیکھیے، اگر ہم اور آپ گندا پانی پئیں، جراثیم سے آلودہ، وائرس ہوں، بیکٹیریا ہوں، اور سڑا ہوا کھانا کھائیں، سبزیاں سڑی ہوئی کھائیں، سڑا ہوا گوشت کھائیں تو بیماری آ جائے گی نا. مولانا گوشت تھا، یہ گوشت کھایا سڑا ہوا تھا سرکار. مولانا سبزی تو کھا رہے ہیں ہم، سڑی ہوئی تھی. پانی پی رہے ہیں، اس میں مختلف مضر کیمیکلز تھے، تو صحت نے اس نے آپ کی صحت کو برباد کر دیا. صاف ستھرا کھانا کھائیے، صاف ستھرا پانی پیجیے، صحت خود بخود صحیح ہو جائے گی. تو جو معاشرے میں سوالات ہیں، چپقلی سے تنازعات ہیں، کس وجہ سے؟ کہ پاک و پاکیزہ علم جو ان کتابوں میں ہے اس کو منبر سے اپنی آراء اور افکار کے ساتھ ملا کر پیش کیا جانے لگا، اور لوگوں کے دل کو جو بات اچھی لگی انہوں نے قبول کر لی. یہ ہوا ہے. بہرحال چلیے اب کہ آپ کے سامنے میں یہ خطبہ پڑھوں. دو روایتیں، ایک کتاب اللحوف سید ابن طاؤس کی. سید ابن طاؤس خود سید ابن طاؤس وما ادراک ما سید ابن طاؤس. کون ہے سید ابن طاؤس؟ ننیال کیا ہے سید ابن طاؤس کا؟ ددیال کیا ہے سید ابن طاؤس کا؟ خود کیا ہے سید ابن طاؤس؟ یہ ایک الگ بحث ہے. پہلی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تیسیر المطالب سے. امام حسین علیہ السلام نے خطبہ فرمایا اپنے اصحاب کے سامنے. آپ اس خطبے کو سن چکے ہیں لیکن بڑا سرسری اور گزارا سنایا آپ نے. اس خطبے کے ایک لفظ کی مجھے تشریح کرنی ہے اور آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. دونوں روایتیں پڑھوں گا لیکن جو دوسری روایت ہے اس میں جو اختلاف ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. فرمایا سید الشہداء نے فحمد اللہ واثنا علیہ، خدا کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا ایھا الناس. سید الشہداء نکل رہے ہیں کہاں سے؟ مکے سے. کالم لکھنے والا کہہ رہا ہے، ٹاک شو والا کہہ رہا ہے یزید کی حکومت کو برباد کرنے جا رہے ہیں. ہے آپ کے پیش نظر ہے کہ نہیں ہے؟ سنیے بات آپ نے کہ نہیں سنی آج تک؟ سنیے. سید الشہداء جائیں گے اور کیا ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا. سرکار کربلا کا واقعے کا آغاز اگر آپ سے میں پوچھوں کہاں سے ہوا تو ہمارا نوجوان بچہ کہتا ہے وہ خبر آئی کہ حکومت میں تبدیلی آئی ہے دمشق میں، اب ان کے فرزند تشریف فرما ہوئے ہیں تخت پر، لہٰذا اب یہ مسئلہ تھا پھر خطا ہے. کربلا کے واقعے کا آغاز یہاں سے نہیں ہوا، یہ عالم ظاہر میں ہوا ہے. عالم باطن میں کربلا کے واقعے کی جڑیں شب معراج سے ملتی ہیں. یہ واقعہ اتنا عظیم تھا کہ رسول خدا سے وعدہ لیا گیا ہے عالم طہارت اور عالم قدس میں بلا کر. آپ کیا سمجھتے ہیں کربلا کو آپ اسی طرح سمجھ لیں وہ خط آئے تھے 4 اور حسین ابن علی کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ شخصیت کو؟ 2 ہستیاں ہماری دو لحاظ سے مظلوم ہیں، ایک چھٹے امام اور ایک سید الشہداء. ہمارا ہر امام ایک الگ لحاظ سے مظلوم ہے. چھٹے امام کس لیے کہ جو معیار آپ اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں اس عنوان سے چھٹے امام سے زیادہ ہر وہ شخص جو مدینے میں اس وقت تھا زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ عقل مند ہے. آپ امامت کو لے کے کہاں پر جا رہے ہیں؟ آپ امامت کو سمجھا کس طرح سے رہے ہیں؟
سرکار امام صادق کی ابا گر رہی ہے, امام صادق کا امامے کی حیثیت خطرے میں ڈال رہے ہیں آپ اس گفتگو کے ذریعے. ہے کوئی سمجھنے والا کہ نہیں ہے؟ اور یہ بات میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جس طرح سے چھٹے امام کو ثابت کیا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے, مدینے کا ہر پڑھا لکھا قاری, محدث, مفسر ان حضرات کی باتوں کو نظر میں رکھ کر, ان حضرات کی, امام صادق سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. لیکن اصول کافی والے امام صادق, رسول خدا کی زبان مبارک پر جس امام صادق کا ذکر ہے وہ کائنات میں افضل ترین ہے. آپ کس امام صادق کو ماننا چاہتے ہیں؟ خوب غور فرمائیں. اچھا, تو امام نے ہم کی اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا, یعنی واقعاً, خیر میں ادھر ادھر نہ لے کے جاؤں آپ کو, خط الموت علی بنی آدم کا خط القلادۃ علی جید الفتات. موت نے اس طرح ان آدم کی اولاد کو, انسان کو گھیرے میں لے رکھا ہے کہ جس طرح سے گلو بند, نیکلس, ہار جوان لڑکیوں کے گلے کو اپنے گرد گھیرے میں لے لیتا ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں جس طرح جوان بچیوں کو, جوان لڑکیوں کو گردن میں گلو بند پسند ہے اور وہ ان کی زیبائی اور آرائش میں افزائش اور بڑھنے کا باعث بنتا ہے, اسی طرح سے موت بھی بنی آدم کے لیے زیبائی, خوبصورتی اور اس کی دلکشی میں اضافے کا باعث ہے. لیکن مسئلہ یہ, میرے الفاظ بھی ہوں گے اس میں, لیکن مسئلہ کہ موت کس کے ساتھ آئے, کس کی رکابوں میں آئے, کس کے گھوڑے کی بات پکڑ کے آئے, یہ موت آئے تو کس کی نماز کو بچاتے ہوئے آئے. 10 لاکھ 10 کروڑ لوگ ایک جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوں, مت ہم آپ کی نماز کو بچائیں, کھڑے ہو گئے تیر لگے آپ کو, نہیں, 10 20 50 60 بیچارے مظلوم پڑھ رہے تھے مولا کے ساتھ. اس نماز کو بچانے والے کی موت الگ ہے. تو تم موت کو سمجھو کہ کس کے ساتھ آ رہی ہے. فرمایا ما اولعنی بالشوق الى اسلاف اشتاق یعقوب الى یوسف عقی ہے, مجھے جو چیز شوق و شغف میں مبتلا کر رہی ہے, آسان الفاظ میں میرا جو دل تڑپ رہا ہے نا اپنے اجداد سے ملنے کے لیے, ابو طالب, ہاشم, عبد مناف, ابراہیم, اسماعیل, رسول خدا, جناب امیر, جعفر طیار, حمزہ, میرا دل تڑپ رہا ہے ان سے ملنے کے لیے. مولا آپ تو جا رہے ہیں وہ حکومت اور وہ سیاست اور وہ سب تنازعات اور چکپلش, تو یہ بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے کہ جب ہم جائیں گے یزید کی حکومت کو گرائیں گے تو وزارت خزانہ ایسی ہوگی اور ہم عدل و انصاف لائیں گے. مولا آپ کی گفتگو میں یہ ذکر ہی کہیں نہیں مل رہا. یہ شعراء, مرثیہ, قصیدہ خان, ذاکرین, خطبہ مسلسل بیان کیے جا رہے ہیں, یہ لطف کی بات ہے. مولا کے خطبوں میں اس چیز کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ذکر؟ کیونکہ یہ ہے ہی نہیں کربلا. کربلا کی جڑیں آپ کو شب معراج سے ملیں گی, اور کربلا کی جڑیں آپ کو شب معراج سے بھی پہلے اس وقت ملیں گی کہ جو کسی ٹائم فریم میں نہیں ہے. وہ کون سا ہے؟ مکتوب عن یمین العرش, عرش کی دائیں طرف سے لکھا ہے. جب سے خدا نے عرش خلق کیا, کب خلق کیا نہیں پتا کسی کو, جب سے خدا نے عرش کو خلق کیا لکھا ہوا ہے کہ ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات. حسین ہی ہدایت کی کشتی ہے, ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. محمد والے محمد صلوات. میں واقعاً کس طرح سے ان بزرگان محدثین کے لیے دعا کروں کہ جس نے کربلا کی تفسیر کو بخدا آپ حضرات, میں توہین نہیں کر رہا, نہ بے ادبی ہے نہ جسارت ہے, کیونکہ آپ حضرات کے سامنے مختلف اسکول آف تھاٹس نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے پرسپشن سے کربلا کو جانچا اور انالیسس کیا, اس لیے آپ سکون سے ہیں, زیادہ عاشورہ پڑھتے ہیں, ماتم بھی کرتے ہیں, گریہ بھی کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں. لیکن جا کر دیکھیے محدثین نے وہ تفسیر کربلا کی جو متصوفانہ تفسیر ہے, وہ کربلا کی تفسیر کہ جو متصوفانہ ہے اور عرفاں نے کی ہے, اس کا ثبوت ان کو نہیں ملا روایت اہل بیت میں. کس طرح سے کربلا کو انہوں نے ہر انحراف سے ہٹا کر اور بچا کر آپ تک پہنچایا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی تفسیر آ جاتی تو کربلا کہاں پر جاتی, آپ کا رد عمل کربلا کے مقابلے میں کہاں جاتا, آپ کو کس طرح کربلا سے انٹریکٹ کرنا تھا, کربلا سے آپ کس طرح ریلیشن شپ میں آتے, کربلا سے آپ کس طرح سے اپنے تعلقات کو برقرار کرتے. فرمایا مجھے اسی طرح سے دل تڑپ رہا ہے جس طرح سے یعقوب اور یوسف کا دل ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہا تھا, اس طرح سے بلکہ اس سے بھی زیادہ میرا دل تڑپ رہا ہے حمزہ سے مل لوں, اپنے نانا سے مل لوں, دادا ابو طالب سے ملوں, بابا علی مرتضیٰ, جناب زہرا, جناب خدیجہ, عبد مناف, ہاشم,
یہ سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ میرا دل تڑپا ان سے ملاقات کرنے کو. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم سمجھے ہی نہیں کہ سید الشہداء کا قلب مقدس اور مطہر کس طرح عالم غیب سے متصل ہے. اس کے فرمایا وَإِنَّ لِي مَصْرًا أَنَا لاقی ہے. مصرع سرع یسرع یعنی میرے لیے گر کر مر جانے کی ایک جگہ ہے کہ جس تک میں پہنچ کر رہوں گا. کہاں سے بتا رہے ہیں؟ مکے کے اندر دیوار جدار کعبہ سے ٹیک لگا کر یہ خطبہ دے رہے ہیں. دیکھو کوئی فتح کے لیے آ رہا ہے نہ آئے میرے ساتھ, کوئی مال دنیا کے لیے آ رہا ہے نہیں آئے, کوئی سیاست کے لیے آ رہا ہے نہ آئے, کوئی چاہ رہا کوفے کی حکومت میرے پاس آ جائے گی نہ آئے. خود کوفے کی حکومت کو سید الشہداء گرانا چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے, یہ باقاعدہ 2 گھنٹے کی گفتگو چاہتا ہے, البتہ احادیث اہل بیت کی روشنی میں. وہاں تو اخبار کی ایڈیٹوریل ہے, آپ پڑھتے رہیے لکھتے رہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مجھے اس کے ذریعے بات کرنی ہے آپ سے. آپ کے ذہنوں میں کربلا کا وہ تصور, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, بحث و گفتگو کا راستہ بالکل کھلا ہے, کوئی حرج نہیں, مجھ پر وحی نہیں آ رہی, ان کتابوں سے میں یہ نکال رہا ہوں. خوب سنیے اب آپ اس کو. کٹ کر گرنے کی ایک جگہ ہے, کیا مطلب؟ شہادت کی خبر دے رہے ہیں, ابھی تک وہ گفتگو نہیں آئی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کان انظر الی اوصالی. اچھا کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ من رآ سلطانا جائرا, کوئی ایسے بادشاہ کو دیکھے, کوئی ایسے کہ جو فاسق و فاجر ہے اور اسلام کو برباد کر رہا ہے, اور پھر اس کے ساتھ وہ کام نہ کرے, اس کو نہ روکے. تو رسول خدا نے فرمایا خدا ہر اس شخص کو جو راضی ہے اس کے کام پر, اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, اس بادشاہ کے ساتھ مشہور کرے گا. تو مولانا اس حدیث کو آپ کہاں پر رکھیں گے؟ دیکھیے اس حدیث کو تو چھوئیے گا بھی مت, آپ کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن میں اس حدیث کے اوپر گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا, لہٰذا میں اس حدیث کو یہاں پر اس کے الفاظ کو نہ بتاؤں گا, نہ اس کی تشریح کروں گا, نہ اس کا جواب دوں گا. میری نظر میں یہ 2 خطبے ہیں, اور آپ لوگ آئے ہیں اس بات کو سننے کے لیے, تو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. خیر, کأنی انظر الی اوصالی تقطعها وحوش الفلوات غبرا وعفرا, گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے بدن کے ٹکڑوں کو کہ صحرائی بھیڑیے, صحرائی جانور بھموڑ کر اس حال میں کھا رہے ہیں کہ میرے بدن کے ٹکڑوں پر مٹی پڑ رہی ہے, اور صحرائی جانور میرے بدن کے ٹکڑوں کو بھموڑ کے کھا رہے ہیں. رک جائیے یہاں پر, صحرائی جانور ہوں یا دریائی ہوں, امام معصوم کا گوشت حرام ہے, امام چاہے زندہ ہو چاہے مردہ. صحرائی کوئی وحشی جانور امام کے بدن کو ایک زخم نہیں پہنچا سکتا. یہ انسان ہے جو جانوروں سے گر چکا ہے. تو پھر امام کیوں فرما رہے ہیں؟ علماء نے فرمایا یہ اپنے مد مقابل لشکر کے بارے میں بات فرما رہے ہیں کہ یہ بھیڑیے ہیں. اور پھر فرمایا دوسرے خطبے میں جو میں اب آگے جا کر پڑھوں گا, بین النواویس و کربلا, کربلا اور نواویس کے درمیان. علماء نے فرمایا نواویس مقام ہے, اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر جناب حر کی قبر ہے. تو مولا فرما رہے ہیں کہ میرے بدن کے ٹکڑے کہاں پر پھیلیں گے؟ ایک تو میرے قدموں کے پاس گنج شہیدہ میں, وہ تمام شہداء, اور اس کی حدود کہاں ہوگی؟ حر کے بدن مطہر کو لے کر بنی ہاشم کے شہزادوں تک تمام کے بارے میں فرما رہے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ حر کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ مولا اپنے بدن کا ٹکڑا حر کو قرار دے رہے ہیں. خوب توجہ کیجئے گا. وقد ملأت منی اقراشھا, اور اتنا بھمبوڑ کر کھائیں گے کہ اپنے میدوں کو, اپنے پوٹوں کو, اپنے تمام اندرونی اجزاء کو ہمارے گوشتوں سے بھر لیں گے. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی صحرائی جانور, ریچھ, چیتا, بھیڑیا اور جانور جو وحشی ہیں, وہ کتنا کھاتے ہیں؟ جب پیٹ بھر گیا تو ختم. لیکن ان کے درمیان بغض ایسا ہے ہمارا کہ یہ ہر ممکن ظلم کریں گے ہم پر. پھر سید الشہداء کے لہن کو دیکھیے, تیور کو دیکھیے, ڈکشن کو دیکھیے. گفتگو فرمائی اور اس کے بعد ایک دم سے سید الشہداء کی گفتگو تبدیل ہو گئی. رضا اللہ رضانا اہل البیت, جو خدا کی مرضی وہ ہم اہل بیت کی مرضی. مولا بتائیے تو صحیح آپ کچھ, کیا مطلب آپ کے گوشت کے ٹکڑے کہاں, بدن آپ کا کیا مطلب, کیا اس بات کا؟ فرمائے رضا اللہ رضانا اہل البیت, جو خدا کی مرضی ہے وہ ہم اہل بیت کی مرضی ہے. فصبر علی بلائہ, پس ہم صبر کرتے ہوئے اس کے امتحان پر یہ بات کہہ رہے ہیں, اور صبر کرتے ہوئے اس کے امتحان پر مکے کو چھوڑ کر کوفے کی جانب جائیں گے. یہ جملے میرے ہیں, یہاں پر نہیں ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے کیوں ترجمہ کیا فصبرا علی بلائہ؟ یہ مفعول مطلق ہے, حذف ہو چکا ہے اس کا فعل. صبر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے, یعنی ہر مقام پر ہمیں صبر کرنا پڑے گا.
لیوفینا اجور الصابرین، تاکہ خدا ہم کو صبر کرنے والوں کا بھرپور اجر دے۔ جب خدا بھرپور اجر دے گا تو پھر کیسا دے گا؟ اب یہ خود جملہ تشریح چاہتا ہے، میں نہیں رکوں گا یہاں پر۔ اب دیکھیے آپ، سید الشہداء، یہ گفتگو اس کے لیے ہے ہی نہیں جو سید الشہداء کو پولیٹیکل ریفارمر سمجھے۔ یہ گفتگو اس کے لیے ہے جس کی خون کی رگوں میں پنجتن کی محبت رگوں پہ میں دوڑ چکی ہے، جو سید الشہداء کا مزاج آشنا ہے۔ اور یہ اگر میں خطبہ اس وقت سن رہا ہوتا ہے ہمارا آپ، تو شاید یہ باتیں نہ سمجھ پاتے۔ آج سمجھ میں آ رہی ہیں، کیوں؟ محدثین کی برکتیں، محدثین کی رحمتیں، محدثین کی زحمتیں۔ فرمایا لن تشذ عن رسول اللہ حرمتہ و عطرتہ، رسول خدا کی جو حرمت ہے، جو رسول خدا کا حرم ہے، اور جو رسول خدا کے گھر والے ہیں، وہ کبھی بھی رسول خدا سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ جملے کتنے بے ربط لگ رہے ہیں آپ کو؟ عین ربط ہے سرکار، کیونکہ سید الشہداء رمز کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ سید الشہداء ایک سائفر کے انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ ڈی سائفر کیسے ہوگا؟ یہ کوڈ ڈی کوڈ کیسے ہوگا؟ پانچویں اور چھٹے امام جب آ کر اس کوڈ کو ڈی کوڈ کریں گے تب آپ کی اور میری سمجھ میں آئے گا۔ اور میں پانچویں اور چھٹے امام کی برکت سے آپ کے سامنے اس کی تشریح اور تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے میں شیخ طوسی اور سید رضا، سید رضی اور سید مرتضی اور شیخ مفید، ان کے ذریعے میں آپ کے سامنے تمام چیزیں پیش کر رہا ہوں، شیخ مفید کے ذریعے، ان واقعات کے ذریعے۔ فرمایا کوئی رسول خدا کا رشتہ دار رسول خدا سے الگ نہیں رہے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَن تُفَارِقُ أَعْضَاءَهُ، اور اس کے اعضاء، اس کے بدن کے حصے رسول خدا سے جدا نہیں ہوں گے۔ وَهِيَ مَجْمُوعَةٌ لَهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ، اور رسول خدا کے جتنے بھی ٹکڑے ہوں گے نا، رشتہ داروں کے حصے ہوں گے، وہ عالم بہشت میں رسول خدا کی خوشنودی کی خاطر جمع کیے جائیں گے۔ یعنی جو سید الشہداء کے ساتھ جائیں گے، خدا انہیں رسول خدا کو خوش کرنے کے لیے جمع کرے گا جنت میں۔ عجیب جملہ ہے یہ، اس کو بعد میں سوچیے گا۔ خیر، تقر بہم عینہ، یہ وہ لوگ ہیں جو عالم قدس میں، عالم بہشت میں رسول خدا کی خوشنودی کی خاطر جمع کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مولا حسین کے ساتھ مولا کے گھر والے، مولا کے اصحاب شہید ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ رسول خدا جب ان کو عالم بہشت میں دیکھیں گے تو رسول خدا کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑے گی۔ رسول خدا کی آنکھوں میں ٹھنڈک، اگر رسول خدا کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے تیرا کو دیکھ کر، رسول خدا کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے کوثر و تسنیم و سلسبیل اور غلمان و حور و قصور کو دیکھ کر رسول خدا کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑے گی۔ وہ ہستی خود فرما رہی ہے میرے دو پھول ہیں حسن حسین، جنت کی خوشبو مجھے اپنی دختر گرامی کے وجود مطہر سے آتی ہے۔ تو پھر کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی خوب توجہ کیجئے، کربلا معراج ہے فنائے حسین ابن علی میں اس طرح سے کہ جو کربلا میں مولا کے ساتھ شہید ہوگا، جس طرح سے رسول خدا عالم قدس میں سید الشہداء کو دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک پڑے گی، بریر کو دیکھ کر ٹھنڈک پڑے گی، زہر کو دیکھ کر ٹھنڈک پڑے گی، حور کو دیکھ کر ٹھنڈک پڑے گی، مسلم ابن حوسدہ کو دیکھ کر ٹھنڈک پڑے گی۔ یہ کیوں ٹھنڈک پڑے گی؟ کیونکہ ان کے تعلق، شدت تعلق اتنا ہے۔ آپ زیادہ عشوروں میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں انا خط برحلک، یہ دوسری زیادہ کا جملہ زیادہ عشوروں میں کیا پڑھتے ہیں؟ حلت بفنائک۔ مولا حسین کے اصحاب اپنی شہادت کے بعد یہ جنت کے دروازے پہ نہیں پڑے ہوئے، یہ حسین کی چوکھٹ پہ ہیں۔ اچھا، اور انہی کے ذریعے، انہی کی خاطر رسول خدا سے جو وعدے کیے گئے وہ پورے کیے جائیں گے۔ شہداء سید الشہداء مددگار معاون ہے ان وعدوں کو پورا کرنے میں جو خدا نے رسول خدا سے کیا۔ ہیں کہاں پر ہم اور آپ؟ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کربلا کو عرشی بنائیے۔ اچھا، کربلا کو عرشی بنائیے، مانا یہ کربلا تو ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں۔ دیکھیے وہ سب باتیں مجھے جواب نہیں دینا اس باتوں کا، نہ میرا لیول یہ کہ میں آ کر اس کو پریشان کروں۔ میں اصول کافی، مقاتل، کامل الزیارات، مولا کی زیارتیں، سرکار جو کوثر کی طرف جس کا رخ ہے، اسے آپ زمین پہ پڑا ہوا پانی تو مت پلائیے۔ خوب توجہ کے ساتھ سنیے، اور ہمارے نوجوان بچے بھی سنیں، مائیں جو سن رہی ہیں وہ بھی سنیں۔ کربلا کو اس سطح پر لے آ کر بتائیے، خدا کے لیے ہم مر جاتے، وہ ہو جاتا، تمہارے گھر میں کہا جاتا، چھوڑیے ان باتوں کو، لا تعلیات کو، مزخرفات کو۔ ہمارا آپ ہیں کون؟ ہم آج برے صبح کو رات کو ہماری اولاد کھانا پکا کے کھا رہی ہوگی، آپ اس شہادت کا، ان اموات کا اس شہادت سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی زوجہ اطہر بی بی رباب 1 سال تک دن کے وقت دھوپ میں بیٹھی رہی؟ آپ کہاں پر ہیں؟ نکالیے ان نجس تفسیروں سے کربلا کو، عرش پر لے کر جائیے جس طرح سے رسول خدا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا من کان باذلا فینا مہجتا،
جو ہمارے خون کو اپنے خون کو فینا ہمارے اندر ہماری خاطر بہانا چاہتا ہے فلیرحل، وہ ہمارے ساتھ کل صبح چلے. فانی راحل غدا انشاءاللہ، میں صبح سویرے مکہ چھوڑ رہا ہوں. سید الشہداء فرمانے جو اپنے خون کو بہانا چاہتا ہے. یہاں پر سید الشہداء نے دم کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ محجتہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ خون کے لیے عربی میں کئی معنی ہے، ایک ثار کا معنی ہے، ایک محجتہ کا معنی کیا یہاں پر ہے، اور ایک ہے دم. دم اور محجہ اور سار میں فرق کیا ہے علماء نے بتایا، میں یہاں پر آپ کا وقت نہیں لوں گا. محجتہ کا مطلب یہ کہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک ہماری خاطر بہائے. مولا حسین دیکھیے ہم تو خدا کے ساتھ ہیں آپ کے لیے، اگر آپ کا راستہ خدا کا راستہ ہے تو ہم آپ کے لیے خون بہائیں گے، اور اگر ہم دیکھتے رہیں گے کہ اگر آپ کا راستہ خدا کا راستہ نہیں ہے تو ہم کیوں بہائیں؟ یا آپ اپنے آپ کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ یہی وہ مرحلہ ہے کہ جب پنجتن کے ساتھ ہو جاؤ تو اب اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالو کہ خدا کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. جہاں جہاں پر حسین ابن علی کے قدم ہیں وہاں توحید ہے. میں کل نکلنے والا ہوں، جو ہمارے ساتھ چلے گا دیکھو موت آ جائے گی، مر جاؤ گے. جب مر جائیں گے تو یہ اپنا رسول آپ یہ بڑا فیصلہ کن خطبہ ہے سید الشہداء کا. اور اس کے بعد آخری خطبہ جو سید الشہداء کی مناجات بھی ہے خدا کے ساتھ، جو عصر عاشور مولا نے شہادت سے پہلے پڑھی ہے، وہ ایک بالکل ہی الگ چیز ہے. سرکار عمر نوح کا میں ان ہستیوں کے کلمات اور فرامین کو پڑھ کر تشریح کرنے کے لیے ایک ایک لفظ میں اتنی گہرائی ہے کہ مجھ جیسا ہیچ مدان وہ اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے. سوچیے کہ شیخ مفید آ جائیں تو کیا کہیں گے، شیخ توسی آ جائیں، سوچیے ابو الفضل عباس آ کر گفتگو کریں تو کیا غضب ڈھائیں گے. حضرت حجت کی زبان مبارک جب اس گفتگو کو بیان فرمائے گی تو پھر کیا ہوگا. یہ میں آپ جیسا انسان 4 فٹ اوپر بیٹھا ہوں بس. سنیے دوسری روایت میں جلدی سے اس کو پڑھ لوں. جب مولا نے ارادہ کر لیا، اب یہ ہے سید ابن طاؤس کی روایت، میں اختلاف آپ کو بتاؤں گا کہاں پر. فرمایا قام خطیباً، خطبہ دیتے ہوئے مولا اپنے مقام پر کھڑے ہوئے. الحمدللہ ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، ترجمہ آپ سب کو پتا ہے. وصلی اللہ علی رسولہ وسلم، اس کا بھی ترجمہ آپ کو پتا ہے. خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتات، وہی گردن بند گلو بند والی بات. وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، وہی بات کہ یعقوب اور یوسف کا رشتہ اپنے اجداد کا رشتہ جو پچھلے خطبے میں تھا. وخیر علی مسرع عن علاقی ہے، کٹ کر مرنے کی جگہ میرے لیے چنی جا چکی ہے، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے. یعنی سید الشہداء جب مکے سے نکل رہے ہیں تو کوفے کا ارادہ ہی نہیں ہے، جانا ہے کربلا. تو مولانا پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہور کے لشکر نے ظلم کیا؟ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے اس کا جواب بھی نہیں دوں گا، پھر وقت نکل جائے گا. تو یہ مولا بیان فرما رہے ہیں، لیکن اشارہ کر دوں ایک ہے تفسیر ایک ہے تعویل. تفسیری لحاظ سے کربلا میں کیوں آئے؟ ہور نے راستہ روکا، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے. لٹرلی فزیکلی جو چیز ویزیبل تھی، جو ٹینجیبل ہے، جو اس دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، وہ کیا تھا؟ ہور نے راستہ روکا. لیکن حسین ابن علی کا وعدہ کیا ہے اپنے نانا سے؟ مجھے کربلا جانا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کان بھی اوصالی تقطع الذئاب الفلوات، صحرا کے بھیڑیے میرے بدن کے ٹکڑوں کو بھمبوڑ بھمبوڑ کر نوچ رہے ہیں. فیملأن من اقراش جوفا واجربۃ صغبا، بھوک کے عالم میں اپنے میدوں کو بڑی حوث، حرص اور لالچ کے ساتھ انتہائی برے انداز سے، میں اس سے زیادہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، میرے بدن کے ٹکڑوں کو بھموڑ بھموڑ کے کھا رہے ہیں. فرمایا اب یہ سید ابن طاؤس کی روایت ہے، اختلاف یہاں پر ہے اس جملے کا. لا محیص عن یوم خط بالقلم، اس دن سے کوئی بچ کر نہیں نکل سکتا، اس گھڑی سے جو خدا کا ارادہ ہو چکا ہو. رضی اللہ رضانا اہل البیت، جس میں خدا راضی ہے اس میں ہم اہل بیت راضی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت الہی کہہ رہی ہے حسین دیکھو، اپنے الفاظ میں، میرے الفاظ میں، ہور کا لشکر ظلم کرے گا، کوفے کا لشکر آئے گا 30,000 کا ظلم کرے گا، وہ ظالم ہوں گے، ظلم کریں گے، فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، تمہارے نانا ان کے دشمن ہوں گے قیامت میں، ان پر خدا کی پھٹکار اور لعنت پڑے گی دنیا اور آخرت میں. جب یہ کام اس طرح کے کریں تو تم صبر کرنا. اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ جبر سے مسئلہ نکل آیا. وہ جو عقائد کا شوق رکھتے ہیں کہ جبر نہیں ہے، اختیار ہے، دیکھو حسین یہ حکم ہے تمہیں، وہ ظلم کریں گے، تم یہ کام نہ کرنا. بچوں کے لیے مثال دے دوں، نوجوانوں کے لیے، آپ کا روزہ ہے 5:30 بجے 6 بجے، گرمی کی وجہ سے آپ ادموئے ہو چکے ہیں، شدت پیاس کی وجہ سے، شدت تشنگی کی وجہ سے آپ کی جان نکلی جا رہی ہے.
کسی نے آپ کو گلاس دیا پانی کا, ہم نے تو آپ کو دیا تھا پانی کا گلاس, آپ نے کیوں نہیں پیا؟ کہا تم نے دیا تھا, ثواب تم کو مل گیا, تمہاری نیت اچھی تھی, لیکن دیکھو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا روزہ تھا. تو روزہ کیا, ہاتھ اٹھا کے گلاس پانی پی لیتے, اپنی حکم خدا ہے. یہاں بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ بھی اسی مثال کے ذریعے سمجھیے کہ وہ جتنا یہاں پر اچھے عمل کا جواب آپ نے دیا, پانی جو لایا یہ کہہ کر کے حکم خدا نہیں پیئیں گے, وہاں پر حسین ابن علی نے اپنے دشمنوں کے برے عمل کا جواب یہ کہہ کر دیا کہ دیکھو ہم صبر کریں گے, اور پھر وہ واقعہ تمام تفصیل کے ساتھ فرمایا نصبر علی بلاء یوفینا اجور الصابرین. یہ وہی جملہ, ہم کو صابرین کا اجر دیا جائے گا. لن تشوز رسول اللہ لحمۃ, رسول کا کوئی بھی جو ٹکڑا, رسول کے بدن کا, وجود کا کوئی بھی حصہ رسول سے کبھی جدا نہیں ہوگا. بل ہی مجموعۃ لہ فی حظیرۃ القدس, یہ رسول خدا کی خوشنودی کی خاطر جنت میں اکٹھا کیا جائے گا. رسول خدا کی آنکھیں ان کے ذریعے ٹھنڈی ہوں گی, ان کے ہی ذریعے رسول خدا سے جو خدا نے وعدے کیے ہیں, خدا انہی کے ذریعے اپنے ان وعدوں کو پورا کرے گا. من کان باذلا فینا محجتا وموطنا علی لقاء اللہ نفسا, جو اپنے خون کا دل کا آخری قطرہ تک نچوڑ دینا چاہتا ہے ہمارے راستے میں اور تیار ہو چکا ہو خدا سے ملاقات کے لیے, فلیرحل معنا, وہ ہمارے ساتھ چلے. فإنی راحل مصبحا انشاءاللہ, یا فإنی راحل غدا انشاءاللہ, میں کل مکہ چھوڑ کر نکل جاؤں گا. تو یہ سید الشہداء کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہ قربانی دی جانی تھی, اس قربانی کو اس طرح سے عمل میں آنا تھا. اس کی جڑیں دوسرا مقام کہاں پر ملیں گی؟ ایک تو عالم قدس میں میں نے بتایا عرش الہی پر, دوسرا شب معراج پر, تیسرا واقعہ رسول خدا کی شہادت اور وفات سے پہلے کہ جب ملائکہ مقربین اترے, جناب رسول خدا کا سر اقدس جناب امیر کے ہاتھوں میں تھا, جبرائیل اور اسرائیل میکائیل ملائکہ مقربین نازل ہوئے, کہا یا رسول اللہ آپ کا سر علی نے پکڑا ہوا ہے. روایت ہے کتاب اصول کافی کتاب الحجت, علی سے کہیے آپ کے پائے مبارک کی طرف جائے, اور جب علی جائیں گے پائے مبارک کی طرف تو سر اقدس کو کون تھامے گا؟ جبرائیل نے کہا میں آپ کا سر تھاموں گا. علی سے وعدے لیجئے, پہلا وعدہ, دوسرا وعدہ, تیسرا وعدہ, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, تمام وعدے علی ابن ابی طالب سے لیے گئے. اس کے بعد حسن اور حسین علیہ السلام کو بلایا گیا, تمام وعدے لیے گئے. اس کے بعد جناب سیدہ کو بلوایا گیا, تمام وعدے لیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ موہوں میں سنتے تھے نا اپنے بچپن میں کہ حسین ابن علی نے وعدہ طفلی کو نبھایا, اور اس کے بعد ایک خاص فکر نمودار ہوئی جس نے کہا یہ وعدہ طفلی کیا مذاق ہے, یہ وعدہ طفلی عجیب بات ہے, تو صاحب وہ مذاق اپنا اڑا رہے تھے. اصول کافی میں روایت موجود ہے کہ مولا حسین نے بچپن میں وعدہ کیا تھا. ان وعدوں کے بارے میں جو 7-8 وعدے لیے گئے تھے, 2 وعدے بتاؤں آپ کو کہ اے علی تم صبر کرو گے ظلم پر, صبر کروں گا. جب مجھ سے ملاقات کرو گے علی تو تمہارے دل میں خدا کے دوستوں کی محبت ہوگی. کہا ہوگی. کہا جب مجھ سے ملاقات کرو گے خدا کے دشمنوں سے براعت و تبری اور براعت و بیزاری ہوگی. کہا ہوگی. وہ وعدہ جو جناب امیر, سیدہ, حسن, حسین, ان 4 ہستیوں سے جبرائیل نے لیا رسول خدا کی زبان کے ذریعے کہ دشمن خدا سے بیزاری, دوست خدا کے ساتھ محبت, یہی آپ کی قلبی کیفیت ہے جو کربلا بیدار کرنا چاہتی ہے. اس کو سمجھیے آپ. لہذا جب حکم دیا گیا تو مولا گئے, اور روایت کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. رسول خدا کی قبر مطہر کے پاس گئے, فلم یزل راکعاً اور ساجداً اور قائماً اور داعیاً, پوری رات رسول خدا کی قبر مطہر کے پاس گزاری. میں یہاں پر ایک بات کہوں کہ علماء نے, ہمارے فقہاء نے جو مرثیے لکھے ہیں اس میں تمام رازوں کے بارے میں گفتگو کی ہے. اب وہ فارسی میں, عربی کے اندر ہیں, وہ کیا وہ ایک الگ درسگاہ ہے ہماری کربلا کی. بہرحال مسلسل دعا کرتے رہے, ذکر الہی میں مشغول رہے جناب سید الشہداء. اور اس کے بعد ایک جملہ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا, اللہم بحق ھذا القبر و بحق من فیہ. پروردگار, رسالت کو سمجھنا سید الشہداء سے سیکھیے. پروردگار تجھے قسم دے رہا ہوں اس قبر کی مٹی بے جان مٹی ہے, پورے وہ مدینے کی مٹی ہے, لیکن کیونکہ اس میں رسول خدا دفن ہے اس لیے اس جسد مطہر کی وجہ سے قبر کی منزلت یہ ہے کہ مولا حسین جیسی ہستی قبر کی مٹی کی قسم دے رہی ہے. کس کو؟ خداوند تبارک و تعالیٰ. اور بحق منفی ہے, اور جو اس میں موجود ہے اس کی قسم دے رہا ہوں تجھے. قد علمت ما قد حضر لی من الامر. پروردگار تو جانتا ہے کہ مجھے کون سے حالات درپیش ہیں. پروردگار اب میرے لیے بہترین مصلحت کو اختیار فرما. اور اس کے بعد مختلف روایتیں ہیں, میں سب کا نچوڑ پیش کروں کہ نہ جائیے حسین, نہ جائیے مکہ چھوڑ کر, مدینہ چھوڑ کر نہ جائیے. کہا میں نے ملکتنی عینائی,
ایک خاص حالت میں گیا کہ میں نے اپنے جد کو دیکھا کہ مجھے حکم دے رہے ہیں حسین مکہ چھوڑ کر نکلو، مدینہ چھوڑ کر نکلو. فَإِنَّ اللَّهَ شَاءَ أَن يَرَاكَ قَتِيلًا، خدا تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے. کہنے والوں نے کہا کہ اے ابا عبداللہ، رسول کی بیٹیوں بہوؤں کو تو نہ لے کر جائیے. کہا کہ رسول نے اس کے بعد یہ فرمایا تھا فَإِنَّ اللَّهَ شَاءَ أَن يَرَهُنَّ سَبَايَا، خدا ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے. میں ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کے سامنے عرض کروں. ذرا چلیے، رسول خدا ہجرت فرمائی، مدینے پہنچے، خط لکھ کر بھیجا اپنے قاصد کے ذریعے علی کو دینا. جناب امیر نے خط کھولا اور اس کے بعد جب خط کھولا تو اس خط میں لکھا تھا کہ 3 ہستیاں جن کے نام فاطمہ ہیں اور ام ایمن کی بیٹی، ان چاروں کو لے کر میرے ساتھ میرے پاس تم پہنچو ہجرت کر کے مدینے. جناب امیر نکلے. رسول خدا کا جو قاصد آیا تھا اس نے ان بیویوں کے اونٹوں اور ناکوں کو تیز ہکانا شروع کیا. جناب امیر مجھے لگتا ہے ایک دفعہ پلٹے، کہا کہ ارفق بہن، دیکھیے بخدا ہم کیا مولا حسین کے خون کی معرفت رکھ پائیں گے. یہ جو بیویوں نے گرمی کی تکلیفیں صحیح نہ، 3 برس کی بچی ہے، سورج کی تپش ہے. جب اس شخص نے جو رسول خدا کا قاصد تھا اونٹوں کو تیز ہکانا شروع کیا تو جناب امین نے کہا ذرا آرام سے چلاؤ، یہ خواتین ہیں، یہ کمزور ہے بیچاریاں. اچھا اماریاں موجود تھیں، ہودج موجود تھا، کھانے پینے کا سامان موجود تھا، 18 بھائیوں کے لاشیں نہیں تھے سامنے. جناب امیر نے کیا فرمایا کہ اتنی تیزی سے مت چلاؤ، جب اونٹ لمبے لمبے قدم لیں گے ناقی تو ان کو تکلیف ہوگی. مکے سے مدینہ کتنے دن میں پہنچتا ہے انسان؟ 1 ہفتے میں، 5 دن میں. لیکن یہ بیبیاں جو 27 اور 28 رجب کو گھر سے نکلی تو اس کے بعد ان کا سفر کب ختم ہوا؟ 40 کے بعد جب یہ مدینہ آئے. کتنی اذیتیں جھیلی، کتنی تکلیفیں اٹھائیں. جب سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے خواتین کا. ایک عالم نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ جناب سید الشہداء قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے. اس دخلت علیہ زینب، بہن آئی تو مولا نے قرآن کو بند کر کے ایک مناسب جگہ پر رکھا. وقام اجلالا لہا، بی بی کے احترام میں پورے قد سے کھڑے ہو گئے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میر انیس اس واقعے کو دیکھ کر فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. یہ جو آپ جملہ سنتے ہیں نا علماء سے کہ سیدہ کا گھر ایسا اجڑا کہ پھر کبھی آباد نہ ہو سکا، اس کو مغالطہ مت سمجھیے. گلو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں. اس کا مطلب سمجھے آپ؟ جب آپ زری کو دیکھتے ہیں، مولا کی زری کو چھوڑیے، علم پر پردہ پڑا ہو، شب عاشور آئی، پردہ ہٹایا گیا، کیا رواج ہے ہمارا؟ ہم سب کھڑے ہو کر جھک کے سلام کرتے ہیں. یہ علم کہاں؟ وجود مبارک سید الشہداء کہاں؟ یہ علم کہاں؟ بی بی زینب کا وجود کہاں؟ مجھے بتائیے کہ جب سید الشہداء آج کی رات بیت الشرف سے باہر نکلے ہوں گے تو قاسم بھی ہوں گے، عباس بھی ہوں گے، اکبر بھی ہوں گے، تمام بنی ہاشم کے جوانان موجود ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ
کہ فرزند رسول خدا تشریف لا رہے ہیں، اور جب فرزند رسول خدا باہر آئے ہوں گے اس کے بعد جو بیوی آئی ہوگی جس کو آپ ثانی زہرا کہتے ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ناکہ لے آؤ بیوی خود سے بیٹھ جائیں؟ نہیں، انیس نے اپنی معرفت کے حساب سے مرقع کھینچا، انیس نے زبان حال بتایا کہ کس طرح سے، فرمایا پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبتے پیغمبر، علی کی بیٹی ناقے کی طرف آ رہی ہے، کوئی بھائی نہ آئے، بیٹا نہ آئے، بھانجا نہ آئے، راکب دوش رسول زینب کا ہاتھ پکڑے گا، پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبتے پیغمبر، فی ذات ہی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر، محمل کا پردہ کون اٹھائے؟ تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ جب ماں محمل میں بیٹھ رہی ہے تو یہ جعفر طیار کے نواسے کہاں پر ہیں؟ انیس نے جواب دیا، فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، اور محمد کہاں پر تھے؟ دائیں بائیں کھڑے تھے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ ماں بیٹھ رہی ہے، یہ کون ماں ہے؟ ثانی زہرا ہے۔ فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے۔ اب انیس نے دیکھا کہ ایک بڑی اہم شخصیت کہ جس پر زینب کو بڑا اعتماد تھا، اہل حرم کو بڑا اعتماد تھا، میں کہوں اہل حرم کو اعتماد تھا، حسین کو اعتماد تھا، علی کو اعتماد تھا، ام البنین کا چاند فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ یہ تھی مکے کی رخصت، یہ تھی جب مدینے میں قافلہ بڑھا آگے اسی طرح سے رخصت تھی۔ 30 سے زیادہ مقامات پر مولا نے منزل جاری پڑاؤ کیا۔ جب زینب خیمے سے نکلی ناقے میں بیٹھ رہی ہے تو 18 محرم سامنے کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ فاطمہ کی بیٹی ہے، راکب دوش رسول کی بہن ہے، آغوش رسالت کی پلی ہوئی ہے، عصمت فاطمہ کی امین ہے۔ میں کہوں گا سلام کروں گا اپنی بیوی کو، بیوی جب 11 محرم کی صبح قتل گاہ سے رخصت ہوئی تب عباس یاد آئے ہوں گے، اکبر یاد آئے ہوں گے، اور بیوی کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ دخل الزائنب علی ابن زیاد، جب حسین آجرك الله يا بقية الله في مصاب جدك الحسن، آجرك الله يا رسول الله في مصاب ولدك الحسن، آجرك الله يا خديجة الكبرى في مصاب ولدك الحسن، آجرك الله يا سيدة نساء العالم في مصاب ولدك الحسن، آجرك الله يا حسن بن علي المجتبى في مصاب أخيك الحسين، آجرك الله يا بقية الله في مصاب جدك الحسين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين. پالنے والے جو لوگ اس امام باڑے کی خدمت کریں، جنہوں نے یہ امام باڑہ ہم کو فراہم کیا، جن کی امام باڑہ ملکیت ہے، ان سب کے مرحوم کی مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما، مولا کی بارگاہ میں اس حقیر سے توسل کو قبول فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی، ہمارے والدین ذوی الحقوق اعزاء اقربا مومنین مومنات تمام جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو سید الشہداء کی شفاعت کاملہ عنایت فرما۔
اور جو زندہ ہیں ہمارے اساتید بزرگواران فقہاء علماء محدثین والدین ذوی الحقوق اعزاء اقرباء ان سب کو تو دو صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما. جو لوگ رسول خدا کے قرآن کے دشمن ہیں پروردگار ان کی سازشوں کا رخ خود ان کی جانب موڑ دے. پروردگار جو لوگ عزاداری کے لیے کوشش ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. صحت سلامتی عزت سربلندی افتخار کے ساتھ تو عمر نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تمام مرحومین معلومات کی جس مومنہ کے لیے یہاں پر دعائیں مغفرت کی گئی فاتحہ پڑھوائی گئی پروردگار ان کے لیے بھی اس مجلس کو ان کی قبر میں نور بنا کر آئے واصل فرما. تو ان کی قبولیت کے لیے بلانا واسطے درود بھیج دیجیے.